السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ متحدہ عرب امارات سے رقوم بھیجنے والے پاکستانیوں کے لیے اہم ترین خبر، اماراتی درہم کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، اگلے چند روز کے دوران قیمت میں مزید اضافے کا امکان۔ ابوظہبی میں فائزر ویکسین لگوانے کے خواہش مند خوش ہو جائیں، 100 سے زائد ویکسینیشن سینٹرز پر فائزر ویکسین کی سہولت فراہم کر دی گئی۔ قرنطینہ کی وجہ سے میری نوکری چلی جائے گی، امارات میں کورونا کے ایشیائی مریض نے بیوی کے سامنے خودکشی کر لی۔ دبئی میں اب کوئی ماسک نہ پہننے والا بچ نہیں پائے گا، ڈرون کی مدد سے سینکڑوں کو جرمانے شروع ہو گئے۔ دبئی میں ٹریفک کا مسئلہ اب نہیں رہے گا، اہم مقام پر 3 رویا فلائی اوور تعمیر ہو گیا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ابوظہبی میں فائزر ویکسین لگوانے کے خواہش مند خوش ہو جائیں، 100 سے زائد ویکسینیشن سینٹرز پر فائزر ویکسین کی سہولت فراہم کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق اس کی کورونا سے بچاؤ کی افادیت بہت زیادہ ہے اور یہ 2 سال تک کورونا کے خلاف بہترین تحفظ فراہم کر سکتی ہے، جبکہ سینو فارم کا اثر 6 ماہ بعد کم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے زیادہ تر لوگ فائزر کی ویکسین لگوانے کے خواہش مند ہیں۔ ان افراد کے لیے اچھی خبر آ گئی ہے، اب ابوظہبی میں 100 سے زائد ویکسینیشن سینٹرز پر فائزر کی ویکسین لگانے کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ ابوظہبی ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ابوظہبی ریاست میں 100 سے زائد ویکسینیشن مراکز پر واک ان ویکسینیشن کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ کوئی بھی شخص بغیر رجسٹریشن کروائے ان سینٹرز پر جا کر فائزر کی ویکسین لگوا سکتا ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے لوگوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ فی الفور کورونا ویکسین لگوا لیں۔ اس وقت ابوظہبی میں سینو فارم اور فائزر بائیو این ٹیک کی ویکسینز ہیلتھ سینٹرز پر بلا معاوضہ لگائی جا رہی ہیں۔ جو لوگ ویکسین لگوانا چاہتے ہیں وہ www.doh.gov.ae کی ویب سائٹ پر وزٹ کر کے اپنے قریب ترین ویکسینیشن سینٹر کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ دبئی میں اب کوئی ماسک نہ پہننے والا بچ نہیں پائے گا، ڈرون کی مدد سے سینکڑوں کو جرمانے شروع ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق دبئی پولیس نے ماسک نہ پہننے والوں کی نشاندہی کے لیے ڈرونز کا استعمال شروع کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد کی نشاندہی ہونے کے بعد انہیں جرمانے عائد کر دیے گئے ہیں۔ خلیج ٹائمز کے مطابق نائف کے علاقے میں پولیس نے جدید ترین ڈرونز اڑا کر ماسک نہ پہننے والے 518 افراد کو پتہ چلا کر انہیں بھاری جرمانے عائد کر دیے ہیں۔ نائف پولیس اسٹیشن کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر طارق تہلک نے بتایا کہ خلیجی خطے میں دبئی پہلا علاقہ ہے جہاں کورونا سے متعلق خلاف ورزی کرنے والوں کی نشاندہی کے لیے ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان ڈرونز میں چہروں کی پہچان کرنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی نصب ہے۔ یہ ڈرونز تنگ گلیوں اور بازاروں میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کی کامیابی سے نشاندہی کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال کے پہلے 3 ماہ کے دوران 518 افراد کو نائف میں ماسک نہ پہننے پر ڈرونز کی مدد سے پکڑا گیا ہے۔ دبئی میں ٹریفک کا مسئلہ اب نہیں رہے گا، اہم مقام پر 3 رویا فلائی اوور تعمیر ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میں لاکھوں افراد آباد ہیں۔ یہاں پر کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں ٹریفک کا بہاؤ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک جیم یا ٹریفک کی سست روی کے مسائل پیش آتے ہیں۔ ایسے ہی ایک رش والے مقام پر اب ٹریفک کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ دبئی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی RTA کے مطابق الخلیج اسٹریٹ پر ایک نیا فلائی اوور تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ 3 رویا فلائی اوور 570 میٹر طویل ہے جو بردبئی کی جانب بنایا گیا ہے اور شنداغا روڈز کوریٹ کا حصہ ہے۔ اس نئے فلائی اوور سے فی گھنٹہ 4800 گاڑیاں گزریں گی۔
اس فلائی اوور سے ابوبکر الصدیق اسٹریٹ جنکشن اور ڈیرہ آئی لینڈ سے شنداغا ٹنل جانے کے لیے الخلیج اسٹریٹ سے گزرنے والے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس پل کی وجہ سے الخلیج اسٹریٹ پر گاڑیوں کا رش بہت کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر نہیں ہوگی۔ دبئی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل مطار محمد الطاہر نے بتایا کہ RTA نے الخلیج اسٹریٹ اور عمر بن خطاب اسٹریٹ کے انٹرسیکشن پر سگنل والا جنکشن بنایا ہے، جبکہ الممزار کی جانب جانے والی ٹریفک ابوبکر صدیق اسٹریٹ کے جنکشن کی جانب موڑی جائے گی۔ ڈیرہ آئی لینڈ کی جانب والی ٹریفک اس نئے پل سے گزرا کرے گی، جس کے بعد الخلیج اسٹریٹ اور عمر بن خطاب اسٹریٹ انٹرسیکشن کے جنکشن سے گزرے گی۔ متحدہ عرب امارات سے رقوم بھیجنے والے پاکستانیوں کے لیے اہم ترین خبر، اماراتی درہم کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، اگلے چند روز کے دوران قیمت میں مزید اضافے کا امکان۔ تفصیلات کے مطابق عید الفطر کی تعطیلات کے بعد پاکستان کی کرنسی مارکیٹ میں جہاں ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا، وہاں دیگر کرنسیوں خاص کر اماراتی درہم کی قیمت میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ کچھ عرصے قبل پاکستان کی کرنسی مارکیٹ میں اماراتی درہم کی قیمت 41 روپے کی سطح سے نیچے چلی گئی تھی، تاہم اس وقت اماراتی درہم کی موجودہ قیمت 41 روپے 80 پیسے ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جون کے پہلے ہفتے میں اماراتی درہم کی قیمت 42 روپے کی سطح سے تجاوز کر جانے کا امکان ہے، تاہم بجٹ پیش کیے جانے کے بعد ڈالر کی قیمت میں کمی کا امکان ہے، جس کی وجہ سے اماراتی درہم کی قیمت بھی کم ہو کر 41 روپے 40 پیسے کی سطح تک آ سکتی ہے۔ قرنطینہ کی وجہ سے میری نوکری چلی جائے گی، امارات میں کورونا کے ایشیائی مریض نے بیوی کے سامنے خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جس میں ایک غیر ملکی شخص نے اونچائی سے کود کر اپنی جان دے دی ہے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق یہ واقعہ جمعرات کی شام کو پیش آیا، جب عجمان کے الراودہ برج سے ایک شخص نے اپنی بیوی کی آنکھوں کے سامنے کود کر خودکشی کر لی۔ بیچاری بیوی کو اسے اس خطرناک ارادے سے روکنے کی مہلت بھی نہ مل سکی۔ مرنے والے کی عمر 42 سال بتائی گئی ہے، جبکہ تعلق ایک ایشیائی ملک سے ہے۔ پولیس آپریشن روم کے مطابق ایک خاتون اور چند لوگوں کی جانب سے اس واقعے کی اطلاع دی گئی، جس کے بعد پولیس اور ریسکیو ٹیمیں تھوڑی دیر میں جائے وقوع پر پہنچ گئیں، تاہم ایشیائی شہری اس وقت تک زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا تھا۔ خودکشی کرنے والے کی بیوی نے پولیس کو بتایا کہ اس کے خاوند کو کورونا کی بیماری ہو گئی تھی۔ خودکشی والے دن اسے آئسولیشن کا 5واں روز ہو چکا تھا۔ اسے قرنطینہ رسٹ بینڈ بھی لگایا گیا تھا۔ اس کا خاوند ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا۔ وقوع سے تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی بیوی کو زبردستی ساتھ لے کر گاڑی پر نکل پڑا، حالانکہ بیوی نے اسے باہر جانے سے منع کیا، کیونکہ قرنطینہ اختیار کرنے والے شخص کو باہر نکلنے پر سخت سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ بھی مجبوراً اس کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر باہر نکل پڑی۔ جب وہ الراودہ برج کے قریب پہنچے تو اچانک خاوند نے گاڑی روک دی اور پھر اسے خدا حافظ کہہ کر گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اسی دوران اس نے بیوی سے کہا کہ اس کے بعد بچوں کا خیال رکھے اور پھر تیزی سے پل سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ بیوی کا کہنا تھا کہ کورونا کی بیماری کے دوران وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا اور ہر وقت مرنے کی باتیں کیا کرتا تھا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ قرنطینہ پیریڈ کی وجہ سے کہیں اس کی کمپنی ملازمت سے فارغ نہ کر دے، جس کی وجہ سے وہ اور اس کی بیوی بچے شدید مالی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی سوچ کے تحت اس نے اپنی جان ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔